بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ہمارے نوجوان۔ نوجوان کسی بھی معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام دین فطرت ہے، اسی طرح نوجوان جو ہیں وہ فطرت سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کے بارے میں کہا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو پہل جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا وہ نوجوان تھے۔ باقی جو بوڑھے تھے وہ یا تو کفر میں مر گئے یا بہت آخر میں جا کے فتح مکہ کے بعد کہیں جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بوڑھوں میں جیسے ہم دیکھتے ہیں عتبہ بن ربیعہ ہیں، ولید بن مغیرہ ہیں، امیہ بن خلف ہیں، عاص بن وائل ہیں، عقبہ بن ابی معیط ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب، یہ سارے کے کفر میں مرے۔ بہت کم ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کے والد ہیں عبداللہ بن ابی قحافہ، یا اور بوڑھے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اکثریت میں اسلام قبول کیا ہے اور اسلام کی طرف لپکے ہیں وہ نوجوان ہیں۔ یعنی آپ صحابہ کرام کی جو اکثریت ہے اگر ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان میں آپ کو نوجوان نظر آئیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں جب ان کی عمر 9 سال کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اعتماد والے ہوتے ہیں، معتمد خاص ہوتے ہیں کہ جب ہجرت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی ساری امانتیں ان کے حوالے کرتے ہیں اور انہیں اپنے بستر پہ سلاتے ہیں جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے نکلنا ہے۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سوتے ہیں۔ اسی طرح ہجرت کے ہی موقع پر حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں عبداللہ، یہ قریش کی خبریں لاتے ہیں کہ قریش کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کی قیمت 100 اونٹ لگائی ہوئی ہے کہ جو بھی آپ کو نعوذ باللہ زندہ یا مردہ لائے تو اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ان نوجوانوں کا جو ایمان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر جو اعتماد ہے وہ متزلزل نہیں ہوتا۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی، کہ ان پر بھی مشکل وقت آیا، انہوں نے بھی ایک گھر میں پناہ لی اپنے حواریوں کے ساتھ، اور یہودی انہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ انہی کے حواریوں میں سے ایک نے، جن کا نام بائبل میں جوڈس آتا ہے، اس نے صرف 30 اشرفیاں لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا، اور بقول یہودیوں کے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان کے عقیدے کے مطابق انہیں صلیب پر چڑھایا گیا۔ گو کہ مسلمانوں کا عقیدہ اس سے مختلف ہے، لیکن میں صرف کمپیئر کر رہا ہوں کہ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ ہیں اور وہ نوجوان ہیں سارے کے سارے، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا آپ نے حال سنا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 2 بیٹیاں ہیں، حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما، وہ آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں غار ثور میں اس خطرناک وقت میں، اور بہت ہی ڈھکے چھپے انداز میں کہ قریش کو کانوں کان خبر نہیں ہو رہی، روزانہ کی بنیاد پر 3 دن 3 راتیں مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہی ایک آزاد کردہ غلام ہیں عامر بن فہیرہ، وہ اس سفر میں جو مبارک سفر ہے ہجرت کا، اس میں شریک سفر بنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، ایک نوجوان لڑکے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ان کے والدین پیش کرتے ہیں، اور ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کو کسی کام سے بھیجتے ہیں، انہیں تاخیر ہو جاتی ہے، تو ان کی والدہ پوچھتی ہیں کہ تاخیر کا کیا سبب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام تھا۔ تو والدہ پوچھتی ہیں کہ کیا کام تھا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک راز ہے، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ اور والدہ یہ سن کے خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ انس، تم یہ راز کبھی کسی سے مت کہنا، اور وہ ساری زندگی اس کو راز رکھتے ہیں۔ مرتے وقت اپنے جو سب سے قریبی شاگرد تھے حضرت ثابت بنانی، ان سے کہتے ہیں کہ اگر میں کسی کو وہ راز بتاتا تو تمہیں بتاتا، لیکن میں تمہیں بھی نہیں بتاؤں گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور نوجوان صحابی ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، نوجوان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے مکہ میں، اور ہجرت سے 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ بھیجا تاکہ وہاں جا کے اسلام کی تبلیغ کریں۔ تو یہ اسلام کے گویا کہ سب سے پہلے سفیر ہوئے۔ تو ایک ہی سال میں انہوں نے مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کی دعوت دی، تبلیغ کی، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور جب یہ شہید ہوئے ہیں تو ان کی عمر صرف 26 سال تھی۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں، جب ان کی وفات ہوتی ہے، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو اس وقت ان کی عمر 28 سال تھی۔ ناظرین، غزوہ بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میری خواہش یہ تھی کہ میرے دائیں اور بائیں قوی اور تجربہ کار صحابہ ہوں جن کے ذریعے مجھے سپورٹ ملے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا تو مجھے ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا نظر آیا، بائیں طرف دیکھا تو اس طرف بھی ایک نوجوان لڑکا تھا۔ تو اتنے میں دائیں ہاتھ والے لڑکے نے پوچھا کہ چچا، ابو جہل کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر مجھے نظر آیا تو میں بتاؤں گا۔ اسی دوران جو الٹے ہاتھ پہ لڑکا تھا اس نے بھی یہی سوال پوچھا، اور ابھی یہ پوچھ ہی رہے تھے کہ مجھے ابو جہل دشمن کے لشکر میں نظر آیا، تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ ہے ابو جہل۔ تو یہ دونوں عقاب کی طرح لپکے اور اس پر حملہ آور ہوئے اور ابو جہل کو قتل کر دیا۔ یہ یعنی جذبہ تھا نوجوانوں کا کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ جو شخص ہے ابو جہل، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا تھا۔ اسی طرح ہم غزوہ احد میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرمایا کہ جو نوجوان 15 سال سے کم عمر کا ہے وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ بہت سے نوجوان اکٹھے ہو گئے جو بھئی 15 سال کی عمر تک نہیں پہنچے تھے اور وہ جنگ میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا۔ ان میں حضرت اسامہ بن زید ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، اسی طرح حضرت ابو سعید خدری ہیں، اور 2 صحابی ہیں جن کا قصہ بہت دلچسپ ہے۔ ان میں ایک ہیں حضرت رافع بن خدیج اور حضرت سمرہ بن جندب۔ انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا کیونکہ ابھی یہ 15 سال کے نہیں ہوئے تھے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اے چچا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور میری سفارش کریں کہ مجھے اجازت دے دیں غزوہ احد میں شامل ہونے کی، اور یہ کہیں کہ میں بہت اچھا تیر انداز ہوں۔ تو ان کے چچا گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب ایک اور صحابی ہیں حضرت سمرہ بن جندب، وہ بھی 15 سال سے کم ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ رافع بن خدیج کو اجازت مل گئی ہے، مجھے نہیں ملی، تو وہ روتے ہوئے اپنے والد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یوں کریں کہ آپ بھی جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ کہیں کہ میرا بیٹا جو ہے سمرہ، وہ رافع بن خدیج کو کشتی میں ہرا سکتا ہے تاکہ میں بھی اس جنگ میں شامل ہو سکوں۔ تو ناظرین، آپ جذبہ دیکھیں نوجوانوں کا۔ تو سمرہ بن جندب کے والد حضرت جندب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا جو ہے سمرہ، وہ گو کہ 15 سال کا نہیں ہوا لیکن اس کا جسم طاقتور ہے، اور آپ نے رافع بن خدیج کو اجازت دی ہے
وہ بھی ابھی 15 سال کا نہیں ہوا، اور سمرہ یہ کہتا ہے کہ وہ رافع بن خدیج کو کشتی میں ہرا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے مسکرائے اور فرمایا کہ اچھا، ان دونوں کی پھر ہم کشتی کرواتے ہیں۔ دونوں کی کشتی ہوتی ہے، حضرت رافع بن خدیج کی اور حضرت سمرہ بن جندب کی، اور واقعی حضرت سمرہ جو ہیں وہ حضرت رافع کو پچھاڑ دیتے ہیں، کشتی میں ہرا دیتے ہیں، اور اس طرح انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے کہ وہ غزوہ احد میں شامل ہو سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو نوجوان ہیں صحابہ کرام، یہ ہمارے آج کے نوجوانوں کے لیے مثال ہیں، ان کے لیے ایک نمونہ ہیں، رول ماڈل ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جب بڑے ہوتے ہیں، 17 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک فوج کا سپہ سالار بناتے ہیں کہ وہ جائیں اور ان عرب قبائل سے لڑیں جنہوں نے غزوہ موتہ میں روم کی مدد کی تھی، تو یہ جاتے ہیں اور جنگ لڑتے ہیں۔ اسی طرح حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، انہیں بھی جب سندھ میں بھیجا جاتا ہے راجہ داہر سے لڑنے کے لیے، تو ان کی عمر بھی 17 سال کی تھی، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے بر صغیر میں اسلام کا نور پھیلایا۔ تو ناظرین، یہ جو نوجوان تھے، کیا وجہ تھی کہ یہ اس مقام تک پہنچے؟ یہ جذبہ جو ان کے اندر جاگزیں ہوا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ اسلامی تعلیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معلم تھے، ان کے مربی تھے، اور اس کے بعد اسلامی تربیت ہے، یعنی وہ جو ماحول انہیں مہیا کیا گیا، وہ جو جس کمپنی میں وہ تھے، جو ان کے دوست تھے، جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا صحابہ کرام، وہ کمپنی، وہ دوستی، وہ احباب، وہ ہمسائے، وہ کتنے بابرکت لوگ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی جس طرح تربیت ہوئی، جس طرح ان کی اٹھان ہوئی، ان کے اندر دین کی حمیت اور دین کا جذبہ پیدا ہوا۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے، اپنی تاریخ سے جڑ جائیں۔ جو رابطہ منقطع ہو رہا ہے ہمارا اپنے اسلاف سے، اس رابطے کو پھر سے استوار کیا جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کا دکھڑا سناتے ہیں کہ ہمارا جو اس زمانے میں اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے کٹے ہوئے ہیں۔ وہ یوں فرماتے ہیں، اسر ما راز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، کہ میرے زمانے کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اس نے ہمیں جمال مصطفیٰ سے بیگانہ کر دیا ہے، اجنبی کر دیا ہے۔ وہ نوجوان جو علامہ اقبال کا ہیرو ہے، اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز۔ ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو صحابہ کرام میں جو نوجوان طبقہ تھا انہیں اپنا آئیڈیل بنائے، رول ماڈل بنائے، کیونکہ صحیح معنوں میں نوجوان ہی ہر معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں، اور نوجوان ہی معاشرے کو آگے لے کر جاتے ہیں اور معاشرے کو کرپشن سے، فساد سے پاک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے رول ماڈل بنیں، اور ہمارے نوجوان اسلام کی تعلیم، اسلام کی تربیت اور اسلاف سے جڑ کر اس مقام تک پہنچیں جو مقام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔